یہ ہے اے ٹیم آف ایسٹرونومرز ہیو ڈیٹیکٹڈ ساؤنڈ آف یونیورس. کائنات کی آواز کا پتہ چلا لیا گیا ہے. کائنات کی ایک آواز ہے، وہ آواز کیسی ہے اس کو تلاش کر لیا گیا ہے، ڈھونڈ نکالا گیا ہے. یہ کیسے ہوا اور کس نے یہ کیا؟ تو دیکھیے اس میں کام کرنے والے سائنٹسٹ 190 تھے، یعنی 190 سائنسدانوں نے اور ایسٹرونومرز نے اس ڈسکوری میں حصہ لیا ہے. اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ان ایسٹرونومرز اور سائنٹسٹوں میں ہمارے ریجن کے بھی کچھ لوگ شامل تھے. وہ کون سے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے تھے اور کہاں سے ان کا تعلق ہے اور وہ کون ہیں؟ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ریجن سے وہ کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس ہیوج ڈسکوری میں اپنا حصہ ڈالا. تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے پاکستان سے تو کوئی ایسے سائنٹسٹ ہو نہیں سکتے، ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں ہی کتنے، اور جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے وہ تو چلے گئے. لیکن 190 سائنٹسٹوں میں بڑی تعداد انڈیا کے سائنٹسٹوں کی تھی، اور اس میں جن تعلیمی اداروں سے ان کا تعلق ہے ان کے نام بھی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ انڈین سائنٹسٹ فرام NCRA پونے، TIFR ممبئی، IIT، IISER، RRI اور کئی ایسے تعلیمی ادارے کہ وہاں کے نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا اور کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ڈسکوری انڈیا کے سائنٹسٹوں کے نام بھی جاتی ہے. اور صرف وہاں کے سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ جو ایکوپمنٹ ہے وہ بھی انڈیا کے ایک شہر سے استعمال کیا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سائنٹسٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ انکلوڈیڈ جائنٹ میٹر ویو ریڈیو ٹیلیسکوپ فرام پونے پلیڈ کی رول ان دس ڈسکوری. تو پونے میں جو ایک جائنٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ڈسکوری میں اس کو بھی استعمال کیا گیا. تو دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال نے یہ بات ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے کہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ہندوستان کے نوجوان ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ملک کے نوجوان کمندیں ڈال رہے ہیں لیکن کہیں اور پر، جس پہ ہم پروگرامز کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں. کائنات کی آواز یا ساؤنڈ آف یونیورس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں گریویٹیشنل ویوز نے سب سے اہم رول پلے کیا ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ ایسے کہ گریویٹیشنل ویوز ہماری کائنات کے فیبرک میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں. لیکن یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ گریویٹیشنل ویوز کے پیدا ہونے کی وجہ گیلیکسیز کے آپس میں ٹکرانے، ٹوٹنے، بکھرنے، پیدا ہونے اور بلیک ہولز کے ٹکرانے یا مرج ہونے کی بنا پر گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں. سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از شرنکنگ اینڈ ایکسپینڈنگ کنٹینیوسلی ان دس یونیورس. اور دنیا ایک نہیں ہے، کائنات ایک نہیں ہے. اب تو نظریہ یہ ہے ملٹی ورس، یعنی یہ کہ کئی کائناتیں ایک ساتھ. اگر ہم اس کائنات میں اس جگہ پر موجود ہیں تو ہم کسی اور جگہ بھی موجود ہیں. اگر 1000 کائناتیں ہیں تو ہم 1000 جگہ پر موجود ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی تو یہ ایک اور نظریہ ہے، تو ہم کسی اور طرف نکل پڑیں گے. ابھی ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ کائنات کی آواز کیسی ہے یا اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا گیا، یا کائنات کی آواز کیوں ہے. یہ تو بتا دیا گیا کہ بلیک ہولز کے ٹکرانے یا مرج ہونے یا گلیکسیز کے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس سب کی بنا پر کنٹینیوسلی ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ یونیورس کی آواز ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے سکتے ہیں ایک تالاب کی، کہ ایک تالاب ہے، ایک پونڈ ہے، اور اس پر ہمیشہ ہر وقت کچھ نہ کچھ لہریں بنتی رہتی ہیں، یعنی ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تالاب میں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل سکوت چھا جاتا ہے، پانی ٹھہر جاتا ہے، آپ کو پانی ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، ویوز نظر نہیں آتی. لیکن اگر بارش ہو رہی ہوگی، یعنی اس تالاب پہ، اس پونڈ پہ بارش کے قطرے گر رہے ہوں گے، کنیاں گر رہی ہوں گی بارش پر، تو پھر آپ کو ویوز کنٹینیوسلی نظر آئیں گی. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں لہریں بننا بند ہو جائیں، وہ مسلسل بنتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بارش گر رہی ہے. تو آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں کی بنا پر یہ ویوز وہاں پر بھی پیدا ہوتی ہیں، جن کو گریویٹیشنل ویوز کہا جاتا ہے. وہ اتنا بڑا انڈین ڈائسپورا کا رول 60% ہے امریکہ میں انفلوئنس کرنے کا، مور دین انڈین فورن پالیسی. دلی سے نہیں ہوا یہ جو ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے انگریس کیا ہے امریکن سسٹم میں، ان کی پالیٹکس میں، ان کے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں، ان کے آئی ٹی میں، ان کے سائنس ٹیکنالوجی میں،
یہ گوگل الفابیٹ سارے مائکروسافٹ Artificial ٹویٹر یہ intelligence سارے میں بھی. انہوں نے ڈومینیٹ کیا اس کے. سو اٹس آلسو سافٹ پاور بیٹل آف آئیڈیاز. اور ہمارے لوگ کوئی کم نہیں ہے, باصلاحیت لوگ ہیں, جاندار لوگ ہیں, ان کو ہارنس کرنا ہے. آپ نے صرف فورن آفس کے تھرو نہیں ہے, ہماری آئی ایمبیسی تھنک اباؤٹ ٹائم کہ یا ڈیفینس کمیٹی یا مشاہد حسین اینڈ کو سٹ ڈاؤن اینڈ کم اپ ود اے کمپریہنسو پاکستان's انڈیا پالیسی. مشاہد, آئی چیلنج یو کہ آپ مجھے بتائیں کہ نہیں نسیم آپ غلط کہہ رہی ہیں, یہ پالیسی ہماری اس دور میں کمپریہنسو رہی ہے. آئی وڈ سے دیٹ پاکستان ٹو ڈیٹ, نواز شریف صاحب نے وہ جو کیا تھا نا جب وہ the first person who had a clear India policy was General Zia-ul Haq. Please like, subscribe, and share with your friends.